اخلاق کی تربیت پر جو ایک پروگرام شروع ہے، یہاں پہ ڈسکس پچھلے سکول میں ہو چکی ہے. وہ جو موضوع ہے وہ اگر ڈسکس کریں گے تو بہت لمبی بات ہوتی ہے. تو اگلی موضوع پہ آتے ہیں. جب بندے کا اخلاق اچھا ہو جائے تو اخلاق اچھا ہونے کے بعد جو ایک نمایاں کوالٹی بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس کے بعد وہ ایک نہ صرف اچھا انسان بھی بنتا ہے بلکہ دنیا اور آخرت میں وہ بہت ہی نفع بخش انسان بن جاتا ہے. وہ ہر طرف سے نفع حاصل کرتا ہے. تو اچھی اخلاق کے بعد جو سب سے بڑی کوالٹی پیدا ہوتی ہے وہ صدقہ دینا شروع کر دیتا ہے. ایک اچھا اخلاق والا انسان جبکہ وہ اس کے دوست بڑھ رہے ہیں، ہلکا باپ بڑھ رہا ہے، وہ ہر لحاظ سے اچھے معنوں میں سمجھا جا رہا ہے، وہ کسی کو نقصان بھی نہیں دے رہا، کسی کے خلاف غیبت بھی نہیں کر رہا، چغلی نہیں کر رہا، وہ ہو سکے جہاں تک لوگوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے. یہ اخلاق کے اچھے دائرے میں رہنے والا انسان، اس کی اگلی خوبی جو پیدا ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ صدقہ دینا شروع کرتا ہے. صدقہ دینا کیا کرتے ہیں؟ آپ میری بات سن رہے ہیں کہ نہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. اگر آپ دماغ کو کتا نہ کر کے میری اگلی باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی. کیوں نہ آپ ایسی باتیں بتائی جائیں جس سے آپ کامیاب بھی ہو جائیں اور آپ کبھی پریشان نہ ہو. آپ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں خوش رہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے آپ کو آنکھیں دے رکھی ہے، جس طرح آپ کو خوبصورت چہرہ زبان دے رکھا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ یہ آپ سے واپس نہ لے؟ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو صدقہ دینا پڑے. آئیے اس پہ اور مطالعہ کرتے ہیں. یاد رکھیں اللہ کی اس عدالت میں جہاں پہ فرشتے بیٹھے ہیں وہاں دو قسم کی تقدیر ہے. ایک تقدیر کی وہ فیصلے جو فرشتے کرتے ہیں وہاں جھوٹ ہے، یعنی وہاں لکھا ہوا ہے اللہ کی بہت بڑی طاقت کا مالک ہے. کاش اللہ کو جو اللہ سے محبت ہے، جو اللہ کی حقیقی پہچان آپ کو اور مجھے آ جائے تو ہم پریشان ہونا چھوڑ دیں. اللہ کی جو تقدیریں امور کے کچھ فیصلے فرشتے کرتے ہیں، اللہ نے ان کی اجازت دے رکھی ہے کہ یہاں نقصان پہنچانا ہے، یہاں پہ کسی کی کوئی اللہ نہ کرے ٹانگ واپس لے لے. آپ دیکھیں اسپتال میں کسی کی ٹانگ کٹ رہی ہے، اللہ نہ کرے کسی کی آنکھ نکال رہے ہیں، کسی کا گردہ نکال رہے ہیں، کسی کا اپینڈکس کا آپریشن ہو رہا ہے. یہ نقصان کوئی خود سے نہیں ہو رہے، ایک تقدیری امور سے ہو رہے ہیں. اب یہاں پہ جتنا نقصان لکھا ہوا ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر بندہ یہ کام کرے تو اللہ نے حکم دیا کہ یہ کام نہیں کرنا. یعنی اگر وہ نیکی کا عمل یہ کرتے بندہ تو آپ نے اس کا ایکسیڈنٹ نہیں کرائے. اگر وہ فلاں بزرگ کی خدمت کر دے تو آپ نے اس کے کاروبار میں نقصان نہیں کرنا. اگر یہاں پہ وہ کسی غریب عورت کو چپکے سے بیوہ عورت کو خدمت کر دے تو یہاں پہ اس کے گھروں کے اندر جو جھگڑے ہو رہے ہیں وہ آپ نے رکوان دینے بلکہ خوشی کی طوفان لے آئے. یہ تقدیری کی وہ فیصلے، تقدیری ملک فیصلے فرشتے کرتے ہیں. اب ایک تقدیر ہے جو اللہ کے پاس کے فیصلات ہیں. آپ زکات دیں، خیرات کریں، پوری دنیا کو بیچ کے اگر زکات کر دیں، صدقہ کر دیں تو دینی امور کا وہ فیصلہ جو اللہ کی طرف سے صادر ہوگا وہ نہیں رکے گا. یعنی وہ اللہ نہ کرے کوئی عذاب بڑے بڑے لوگوں میں پہلے پھر وہ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت میں کھڑے ہیں، فرشتہ آ گیا عبادت کو چھوڑیے، آپ بتائیے کہ اللہ کے پاس رہیں گے یا یہاں رہیں گے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر مجھے مہلت دی جائے تو میں یہ مسجد پوری کر لوں. کام تو اچھا تھا، کوئی حرج بھی نہیں تھی. فرشتے نے کہا جناب علی ہم نے یا سن لیا سے ہاں یا سن لیا نہ. ہم فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے. یہ بات پھر سے دہرائے اپنے ذہنوں میں، آپ کو بڑا کام آئے گا. دینی بات ہے. فرشتے نے کیا کہا؟ ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ نے زور سے بولے، ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ نے. بس دین اسلام جو آپ کے پاس آئے آپ نے وہی کرنا ہے جو اللہ نے آپ کو. کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا جس میں آپ کو کوئی حرج نہیں. بات سبھی ہوتی ہے صرف اتنا یاد رکھیے کام وہ کرے جس میں اللہ نے. تو وہ فرشتے ان کو پھر روح لگا کے لے گیا کیونکہ فرشتے بات نہیں کر سکتے تھے. تو صدقہ دینے والا ہر لحاظ کی نفع بخش انسان کس طرح بنتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجیے تاکہ آپ کو پتہ چلے صدقہ کوئی لاکھ روپے میں دینا ضروری نہیں ہے، 1000 روپے میں دینا ضروری نہیں ہے. چاہے 1 روپیہ خلوص سے نیت سے دیا جائے تو آپ کو فائدہ دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک روٹی کی وجہ سے 3 بندے جنت میں جائیں گے. پہلا وہ انسان جس نے آٹا کما کے لایا، دوسری
پکائی. تیسرا وہ بچہ یا بچی یا لونڈیا جو فقیر کو وہ روٹی پکڑانے گیا. اس ایک روٹی کی اہمیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہے اور یہ صدقہ کیا ہے تو وہ ایک روٹی کو کتنے بجے جنت میں جائیں گے؟ تو کوئی اتنا بڑا صدقے کی ضرورت نہیں ہے. 5 روپے ہفتے کے ہو جائیں کافی ہے, 10 روپے ہو جائیں, یہ آپ کو خوش کرے گا, آپ کے گھروں کے اندر نقصانات کو ختم کرے گا, آپ کو ہر قسم کے حالات جو سخت سے دور کرے گا. ایک اور جو بڑا اچھا واقعہ جو آپ کو خوش کرے گا اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو کام آپ اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں وہ کتنا فائدہ مند ہوتا ہے, جو اور آپ حصول ثواب کراتے ہیں اس سے کتنا دور ہے کام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوست فوت ہو گیا ہے, اس کا ایک کوٹھا کھجور سے بھرا ہوا ہے, اگر میں وہ صدقہ خیرات کر دوں تو یہ ثواب اس کو پہنچے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور پہنچے گا, تم جاؤ اللہ کے راہ میں تقسیم کر دو. اچھا وہ گیا, اس نے تالا کھولا, وہ کچا کوٹھا تھا, اس نے بانٹنا شروع کر دیا, اللہ کے راہ میں جو آئے دیتے جاؤ. یہاں تک کہ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے اور کہا چلو وہ ایک دفعہ یہ کمرہ دیکھ لیتے ہیں, وہ کیا کتنے سے بانٹیا کیا کھا رہے ہیں. تو جو ہی داخل ہوئی تو کمرہ خالی تھا. اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک کھجور پہ پڑی جو وہ چھوٹی سی رہ گئی تھی, اوپر کسی بالے کے ساتھ, لکڑی کے بالے ہوتے تھے پہلے, اس کے ساتھ وہ لٹکی ہوئی نظر آئی, ایک چھوٹی سی کھجور. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے اتارو, یہ مجھے دو. وہ اتاری گئی, نبی پاک نے ہاتھ پر کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کوٹھا تم نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا اس کے ثواب کے لیے, اگر وہ اپنی زندگی میں یہ کھجور ایک اپنے ہاتھ سے دے جاتا, ایک کھجور, تو جو کوٹھا تم نے تقسیم کر دیا ہے اس سے زیادہ ثواب اس ایک کھجور کا تھا. سبحان اللہ کہتے ہیں. ایک کھجور اگر وہ اپنے ہاتھ سے تقسیم کرے تو جو کوٹھا تم نے تقسیم کیا ہے تو اس سے زیادہ ہی تو بتائیے کون سی نیکی کام آئے گی؟ اپنے ہاتھ سے. جب اخلاق اچھے ہوں گے آپ کسی سے غصہ نہیں کریں گے, جب اخلاق اچھے ہوں گے آپ ٹیچر سے بدتمیزی نہیں کریں گے, آپ اپنے ماں باپ کو دھوکہ نہیں دیں گے, پڑھائی کرنی ہے تو پڑھائی کریں گے, مزدوری کریں گے, آپ کا ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے, پیسے بھی ضائع ہو رہے ہیں, اور آپ کا فیوچر کی جو پلاننگ ہے آپ نے یہاں سے کوئی ٹیچر بنے گا, کوئی پروفیسر بنے گا, کوئی ایڈوکیٹ بنے گا, کوئی صحافی بنے گا, کوئی ڈاکٹر بنے گا, پروفیسر, کوئی انجینئر بنے گا, ہر چیز یہاں سے بنے گی. آپ یہاں سے اچھے ہوں گے تو معاشرہ اچھا ہوگا.